اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وہ 8واں چیپٹر سٹارٹ کیا تھا۔ 8ویں چیپٹر کے اندر ہم نے میٹلز دیکھے، سٹارٹنگ میں میٹل کیا ہوتے ہیں اور میٹلز بیسیکلی ان کی کچھ پراپرٹیز دیکھی تھی، فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر، الیکٹرو پازیٹیوٹی اینڈ میٹالک کریکٹر۔ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، یا الیکٹرو پازیٹیوٹی کیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر، جسے ہم میٹالک کریکٹر بھی بولتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو میٹلز ہیں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں، الیکٹران لوز کرتے ہیں۔ ان کے ویلنس شیل میں چونکہ بیسیکلی ویلنس شیل میں 8 الیکٹران اگر ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیل جو ہے وہ سٹیبل سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ویلنس شیل کے اندر 8 الیکٹران پورے ہو جائیں تو وہ کیا سمجھا جاتا ہے، سٹیبل سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مزید نہ الیکٹران لوز کرے گا نہ گین کرے گا، یعنی کہ کوئی ریئیکشن نہیں کرے گا۔ تو بیسیکلی جو میٹلز ہوتے ہیں، میٹلز کے ویلنس شیل میں 1 الیکٹران سم ٹائم ہوتا ہے، سم ٹائم 2 الیکٹران، سم ٹائم کسی میٹل میں کہ ویلنس شیل میں 3 الیکٹران ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے ویلنس شیل میں 1 الیکٹران ہے اسے 7 الیکٹران اور چاہیے ہوتے ہیں اپنے 8 پورے کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اپنا 1 الیکٹران لوز کر دیتا ہے بجائے 7 الیکٹران لینے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہی آسان ہوتا ہے نا کہ 1 الیکٹران وہ لوز کر دے۔ اب اس طرح بیسیکلی دوسرا میٹل جس کے ویلنس شیل میں 2 الیکٹران ہیں تو کیا کرے گا، اس کے لیے 6 الیکٹران گین کرنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے، وہ 2 الیکٹران لوز کرنا زیادہ پریفر کرتا ہے۔ اس طرح میٹل جس کے ویلنس شیل میں 3 الیکٹران ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اپنے 3 الیکٹران لوز کر دیتا ہے بجائے 5 الیکٹران گین کرنے کے۔ 5 الیکٹران لینا یعنی کہ مشکل ہے، انرجی زیادہ، ظاہر ہے کوئی چیز لینے یا دینے میں کیا ہوتی ہے، انرجی جو ہے نا وہ لگتی ہے، انرجی یا ایمٹ ہوتی ہے یا انرجی ایبزارب ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی 5 الیکٹران گین کرنا کیا ہوگا، اس کے لیے مشکل ہوگا بجائے اس کے کہ وہ 3 الیکٹران لوز کر دے۔ تو اس طرح وہ اپنے ویلنس جو 3 الیکٹران ہوتے ہیں وہ لوز کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب میٹل 1 الیکٹران لوز کرے گا تو اس کے اوپر پازیٹیو 1 آئے گا، اگر کوئی میٹل 2 الیکٹران لوز کرتا ہے تو اس کے اوپر پازیٹیو 2 آئے گا۔ اب کوئی میٹل اگر 3 الیکٹران لوز کرتا ہے تو اس کے اوپر پازیٹیو 3 آئے گا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ +3 +2 +1 آئے گا اس طرح۔ تو بیسیکلی اسے ہم کیا بولتے ہیں، کیٹائن۔ تو یہ کیا بن جاتے ہیں، میٹالک کیٹائن بن جاتے ہیں، یا جنہیں ہم پازیٹیو آئن بولتے ہیں۔ تو پازیٹیو آئنس کی وجہ سے جو پراپرٹی کریٹ ہوتی ہے ان کی، تو میٹلز کی پھر کون سی پراپرٹی بنتی ہے یہاں پہ، الیکٹرو پازیٹیوٹی، یعنی میٹلز کے اوپر کیا آتا ہے، پازیٹیو چارج۔ بیسیکلی میٹلز الیکٹران لوز کر کے اپنے اوپر پازیٹیو چارج کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس پراپرٹی کو پھر کیا بولیں گے، الیکٹرو پازیٹیوٹی بولیں گے، یا ہم کہیں گے کہ یہ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر ہے، یا ہم بولیں گے یہ میٹالک کریکٹر ہے۔ سمجھ آ گئی اس چیز کی۔ اب چونکہ صرف میٹل الیکٹران لوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا میٹالک کریکٹر کا بھی نام دے دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اب جو نان میٹلز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں، وہ الیکٹران گین کرتے ہیں۔ ان کے ویلنس شیل میں یا 5 الیکٹران ہوں گے یا 6 ہوں گے یا 7 ہوں گے۔ اب نان میٹلز کے یہ جنرلی بتا رہا ہوں، ایکسیپشنل چیز ہے، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے نان میٹل۔ تو اب دیکھیں نان میٹل جس کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹران ہیں، اسے کتنے اور چاہیے، 3 اور چاہیے 8 پورے کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو ہے نا پھر کیا کرے گا، وہ 3 گین کرے گا، 5 لوز نہیں کرے گا وہ، کیونکہ اس کے لیے 5 لوز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ 3 الیکٹران گین کرے گا۔ اس طرح اگر کوئی نان میٹل ہے جس کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہے تو وہ 2 الیکٹران اور گین کرنا اس کے لیے ایزی ہوگا بجائے اس کے کہ وہ 6 الیکٹران لوز کرے۔ اس طرح کوئی میٹل جس کے ویلنس شیل میں 7 الیکٹران ہے تو وہ 7 الیکٹران اس کے لیے لوز کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو وہ جسٹ 1 الیکٹران گین کر کے اپنے جو ہے نا 8 الیکٹران پورے کر لے گا اور اسٹیبل ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی اس چیز کی۔ تو اس طرح جو ہے نا جب وہ الیکٹران گین کریں گے تو ان کے اوپر نیگیٹو چارج آ جائے گا۔ جب نان میٹلز کے اوپر نیگیٹو چارج آئے گا تو ان کی جو پراپرٹی کریٹ ہوگی اسے ہم الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا نام دیں گے۔ سمجھ آ گئی الیکٹرو پازیٹیوٹی اور الیکٹرو نیگیٹیوٹی میں ڈفرینس۔ تو اس طرح جو ہے نا میٹلز کی بیسیکلی کیا ہے، الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر ہوتا ہے یا الیکٹرو پازیٹیوٹی سے ہم بولتے ہیں، یا جسے ہم میٹالک کریکٹر بولتے ہیں۔ تو چلتے ہیں یہاں پہ ہم الیکٹرو پازیٹیوٹی کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کریں گے، اس کے بعد تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے 1-2 ایگزامپلس کے ساتھ، اس کے بعد ٹرینڈز دیکھیں گے کہ الیکٹرو پازیٹیوٹی کا پیریڈک ٹیبل کے اندر کیا ٹرینڈ ہے۔ تو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، میٹلز ہیو ٹینڈینسی ٹو لوز دیئر ویلنس الیکٹران، دس پراپرٹی از ٹرمڈ ایز الیکٹرو پازیٹیوٹی یا میٹالک کریکٹر۔ جیسا کہ جو میٹل ہوتے ہیں، میٹل کے پاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ان کی ٹینڈینسی ہوتی ہے وہ الیکٹران لوز کرتے ہیں، الیکٹران لوز کرنا پسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کو وہ کیا بولتے ہیں، الیکٹرو پازیٹیوٹی یا میٹالک کریکٹر بولتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب
इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का नाम दिया गया। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ अ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली इट विल बी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर कोई भी मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। अब ग्रुप 1 के जो मेटल हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से दे देते हैं। अब जाहिर है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, बजाय इसके कि जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह जो जिन मेटल्स के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा सा यानी कि मुश्किल काम हो जाएगा। इतनी आसानी से वो नहीं देंगे, जिस तरह कंजूस बंदे होते हैं उनसे पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस तरह जो मेटल यानी कि ईजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा अपनी खुशी से, ठीक है, बड़ा सखी होगा, तो उसे बेसिकली हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। या आप कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये चीज़ जहन में ना रखिएगा कि जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होगी, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। बेसिकली जो पहले ग्रुप के एटम है, मेटल्स हैं हमारे पास, पहले ग्रुप के ग्रुप 1 के जो मेटल हैं वो इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमने चीज़ क्या देखनी है कि जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम। अब सोडियम जो है ना ये ग्रुप 1 मेटल से बिलोंग करता है। इट लूज इट्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव 1। अब जो पहले ग्रुप के जितने भी मेटल है ना, पहले ग्रुप के, जिनमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये पहले ग्रुप के मेटल हैं। तो बेसिकली इनके वैलेंस शेल, इन 5-6 जितने भी ये एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इनके वैलेंस शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते ये, ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में है ही 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव में, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने क्या किया, लूज किया। जनरली देखा जाए तो ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पे। तो सोडियम, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिए सोडियम, इट लूज इट्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इसमें क्या है कि यानी कि एक मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 1। वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, सिमिलरली जिंक मेटल कैन लूज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो जिंक है, जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिंक सम टाइम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सम टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। समझ आ गई इस चीज़ की। ये एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं जो साथ साथ में आप लोगों को जो है ना बताता चलता हूँ, ताकि आप लोगों की जो है ना माइंड में अभी से बैठना शुरू हो जाए। तो जिंक मेटल कैन लूज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 2। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। यानी कि ये आप देख रहे हैं इक्वेशन, जिंक क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, या आप कह सकते हैं एटॉमिक फॉर्म में है, तो या मेटालिक फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक +2 के अंदर कन्वर्ट होगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसने। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के ट्रेंड्स क्या हैं। ट्रेंड्स का बेसिकली मतलब होता है रुझानात। यानी कि आप देखते हैं कि बेसिकली पीरियडिक टेबल के अंदर, पीरियडिक टेबल को हमने ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हमने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि पीरियडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मेटल हैं ये बेसिकली क्या है, अगर ग्रुप में देखा जाए तो ग्रुप में इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है या कम होती है, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। ये पहला ग्रुप है, इस तरह दूसरा ग्रुप है, इस तरह तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये 8 ग्रुप्स हैं। इनके अंदर हम मेटल की जो है ना वो चेक करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाते हैं, चेक करते हैं कि मेटल की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। इसी तरह जो पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं हमारे पास, तो पीरियड्स में बेसिकली हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। जब ज़ाहिर है लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट हम चेक करेंगे कि लेफ़्ट से राइट मेटल की जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और इनके रीज़न देखेंगे। अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है ना वो बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अक्रॉस द पीरियड या लेफ़्ट टू राइट जब पीरियड के अंदर मूव करें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, ठीक है। इनके रीज़न भी बताएंगे साथ।
بیسیکلی ہم نے پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو میٹل یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں نا یہ ایک بڑے طریقے سے ارینج کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ پہلے گروپ کے اندر جو ہے نا ہم نے ایک میٹل اور رکھا, دوسرا کوئی اور میٹل رکھ دیا جس کی پراپرٹیز اوپر والے میٹل سے ملتی ہی نہیں ہیں. گروپ کے اندر سارے میٹل وہ ہوتے ہیں جن کی 90% پراپرٹیز آپس میں ملتی ہوتی ہیں. اسی طرح دوسرے گروپ کے اندر ہم نے ایسے ایلیمنٹ رکھے ہیں یا ایسے میٹل رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ اس طرح پیریوڈک ٹیبل ارینج کیا ہوا ہے کہ ان سب کی پراپرٹیز آپس میں ملتی جلتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ ایک میٹل رکھا تو یہاں پہ کوئی اور میٹل رکھ دیا تو اس طرح جو اس کی پراپرٹی ملتی ہی نہ ہو. تو ہم بیسیکلی یہ سائنٹسٹ نے جو ہے نا پیریوڈک ٹیبل اس طرح سے ارینج کیا ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں نا پیریوڈک ٹیبل میں پیریڈز میں اور گروپس میں ان کو ہم ایزیلی ایکسپلین اسی لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی پراپرٹیز آپس میں ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب چلتے ہیں ٹرینڈ ان اے گروپ. گروپ کے اندر ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل کے جو گروپس ہیں ان میں الیکٹرو پازیٹیوٹی کی ویلیو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. ڈاؤن دا گروپ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر انکریزز ڈاؤن دا گروپ بیکاز سائز آف ایٹم انکریزز. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے, میں یہاں پہ جو ہے نا ایک پکچر آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں ایٹم کی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نیوکلیس ہے. ٹھیک ہے, ایٹم, یہ ایک ایٹم کا اسٹرکچر ڈرا کرنے لگا ہوں میں. یہ ایٹم ہے, ایٹم کا نیوکلیس ہے, یہ اس کا پہلا شیل ہے, یہ اس کا دوسرا شیل ہے, یہ اس کا تیسرا شیل ہے, اس طرح چوتھا شیل اور پانچواں شیل. تو اب کیا ہے, اب ظاہر ہے جتنا الیکٹران اس کے کلوز ہوگا, یہ میں جنرلی بتا رہا ہوں, یہ الیکٹران ہے, یہ جو الیکٹران ہے یہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے, امپاسبل ہے, یہاں سے آپ نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیوکلیس کے بہت قریب ہے. اب ظاہر ہے جو نیوکلیس کے بہت زیادہ قریب ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ زیادہ سٹیبل ہوگا, وہاں سے اس کو پازیٹیو سے سیپریٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا, نیوکلیس سے سیپریٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اب یہ والا الیکٹران ہوگا, اس کو بھی جو ہے نا یعنی کہ یہ بھی نیوکلیس کے قریب ہی ہے, آپ دیکھیں تو اس کو بھی یعنی کہ یہاں سے نکالنا مشکل ہوگا. اب یہ والا الیکٹران ہے, یہ قدرے جو ہے نا یعنی کہ باہر آ گیا ہے اچھا خاصا, یعنی نیوکلیس سے دور ہو گیا. اور یہ والا جو الیکٹران ہے یہ تو نیوکلیس سے اچھا خاصا دور ہے, چوتھے شیل میں ہے. اب آپ سوچیں کہ الیکٹران جتنا نیوکلیس سے دور ہوتا جائے گا اس کو وہاں سے ویلنس شیل سے نکالنا اتنا آسان ہوگا. اب ویلنس شیل سے اگر وہ الیکٹران ایزیلی نکل جائے گا تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو میٹل ایزیلی الیکٹران دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی الیکٹرو پازیٹیو جو کریکٹر ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاؤن دا گروپ آپ جب جاتے ہیں تو اٹامک نمبر بڑھتا ہے, نمبر آف الیکٹران بڑھتے جاتے ہیں. اب ڈاؤن دا گروپ آتے ہیں نا, پہلے یہ یہاں پہ میں جنرلی دکھا دیتا ہوں آپ کو, یہ چھوٹا سا سائز ہے, پھر یہ بڑا ہو جائے گا, پھر یہ اور بڑا ہو جائے گا, پھر یہ اور بڑا ہو جائے گا, پھر یہ اور بڑا ہو جائے گا, اس طرح. یعنی کہ جیسے جیسے آپ ڈاؤن دا گروپ جاتے ہیں ایٹم کی سائزز بڑھتے جاتے ہیں. جب ایٹم کی سائزز بڑھتے جاتے ہیں تو جو الیکٹران ہوں گے نا وہ نیوکلیس سے دور ہوتے جائیں گے. ویلنس الیکٹران جو آخری شیل میں الیکٹران ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب آخری شیل ہے, یہ چوتھا شیل. تو آخری شیل والے جو الیکٹران ہیں وہ نیوکلیس سے دور ہوتے جائیں گے. وہ جتنے دور ہوتے جائیں گے وہاں سے الیکٹران نکالنا کیا ہو جائے گا, زیادہ آسان ہوتا جائے گا. تو اس وجہ سے ان کی جو اب جتنا زیادہ آسانی سے الیکٹران نکل جائے گا تو اس طرح ان کی الیکٹرو پازیٹیوٹی کی ویلیو کیا ہوں گی, گریٹر ہوں گی, ہائر ہوں گی. سمجھ آ گئی اس چیز کی. تو اس طرح الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر انکریزز ڈاؤن دا گروپ بیکاز سائز آف ایٹم انکریزز. کیونکہ ڈاؤن دا گروپ سائز کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, تو اس وجہ سے وہاں سے الیکٹران کو نکالنا ایزی ہوگا, تو ان کی الیکٹرو پازیٹیوٹی کی ویلیو کیا ہوں گی, زیادہ ہوں گی. اب یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے. فار ایگزامپل لیتھیم از لیس الیکٹرو پازیٹیو دین سوڈیم اینڈ سوڈیم از لیس الیکٹرو پازیٹیو دین پوٹاشیم. فرض کریں یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے, یہ لیتھیم ہے, یہ میں ساتھ میں لکھ دیتا ہوں, یہ لیتھیم ہے, یہ ہمارے پاس سوڈیم ہے, اور یہ ہمارے پاس کیا ہے, پوٹاشیم ہے. اب پوٹاشیم کی جو ہے نا الیکٹرو پازیٹیوٹی سب سے زیادہ ہوگی, اس کے بعد سوڈیم کی زیادہ ہوگی, اور اس کے بعد کیا ہوگی, یعنی کہ لیتھیم سب سے اینڈ پہ ہوگا. اور کیوں پوٹاشیم کی سب سے زیادہ کیوں ہوگی, کیونکہ پوٹاشیم کا سائز بڑا ہے ان دونوں سے. اب سوڈیم کی لیتھیم سے زیادہ ہوگی, کیوں, کیونکہ سوڈیم کا سائز بڑا ہے لیتھیم سے. سمجھ آ گئی نا اس چیز کی, یہی چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اگر یہی چیز آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں یہاں پہ سمجھ لیں تو اپنی ورڈنگ میں وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی نا, یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. تو نیکسٹ چلتے ہیں ٹرینڈ ان اے پیریڈ. ایک پیریڈ کے اندر ہم ٹرینڈ کیسے چیک کرتے ہیں, یعنی کہ بیسیکلی یہ ہمارے پاس کیا ہے, پیریڈ ہے. ہم جب لیفٹ سے رائٹ موو کرتے ہیں پیریڈک ٹیبل کے اندر تو الیکٹرو پازیٹیوٹی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے, وہ چیز دیکھتے ہیں. الیکٹرو پازیٹیوٹی ڈیکریزز اکراس دا پیریڈ. اچھا یہاں پہ ہم ڈاؤن دا گروپ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی کیا یوز کرا ہے ہم نے, ڈاؤن. ٹھیک ہے نا, ڈاؤن مطلب کہ نیچے جا رہے ہیں, اور اکراس کا مطلب کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سمجھ آ گئی. تو electro positivity decreases across the period from left to right because atomic size decreases due to increase in nuclear charge.
اب یہاں پہ الیکٹرو پازیٹیوٹی یعنی کہ جب ہم اکراس دا گروپ موو کرتے ہیں تو الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں پہ یعنی کہ گروپ میں ہم نے جو بات کی تھی کہ جب ہم ڈاؤن دا گروپ جاتے ہیں تو نمبر آف الیکٹران بڑھتے جاتے ہیں. جب نمبر آف الیکٹرانس بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا اٹامک نمبر بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے جب اٹامک نمبر بڑھ رہا ہے تو کیا ہے کہ اس کا سائز بھی بڑھ رہا ہے. تو اس طرح جو ہے نا اب ڈاؤن دا گروپ جب جائیں گے تو سائز بڑا ہوتا جائے گا. لیکن along the period اب جب جاتے ہیں تو کیا ہے کہ پھر بھی نمبر آف الیکٹران بڑھ رہے ہیں. نمبر آف الیکٹران بڑھ رہے ہیں, اٹامک نمبر بڑھ رہا ہے. اس کے باوجود ایٹم کا سائز کیا ہوتا جا رہا ہے؟ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا ریزن کیا ہے بیسیکلی یہ ہم دیکھتے ہیں. یہ یہاں پہ آپ لوگوں کی بک میں نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہائر لیول کا کانسیپٹ ہے, FSC لیول کا کانسیپٹ ہے. تو آپ لوگوں کو میں یہاں پہ یعنی کہ آسان سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ پیریڈ کے اندر موو کرتے ہیں تو شیل نہیں بڑھتے. ٹھیک ہے, جب آپ ڈاؤن دا گروپ بڑھتے ہیں تو شیل بڑھتے جاتے ہیں. شیل بھی بڑھتے ہیں, الیکٹران بھی بڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب آپ اکراس دا پیریڈ موو کرتے ہیں تو شیل نہیں بڑھتے, الیکٹران بڑھتے جاتے ہیں لیکن شیل نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیوکلیس ہوتا ہے, نیوکلیس کا جو باہر والے الیکٹران ہوتے ہیں ان کے اوپر ہولڈ زیادہ ہو جاتا ہے. اب کیا ہوگا کہ جب نیوکلیس کا باہر والے جو الیکٹرانز ہیں, جو ویلنس الیکٹرانز ہیں, ان پہ ہولڈ کیا ہو جائے گا؟ اسٹرانگ ہو جائے گا, یعنی ہولڈ زیادہ ہو جائے گا. تو کیا ہوگا کہ جو باہر ویلنس الیکٹران ہوں گے ان کو لوز کرنا کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا. جب ویلنس الیکٹران کو لوز کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو الیکٹرو پازیٹیوٹی, جو الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر ہے وہ کم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ الیکٹران لوز کرنا مشکل ہو جائے گا, تھوڑی سی انرجی دینی پڑے گی تبھی الیکٹران لوز ہوں گے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی الیکٹرو پازیٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو الیکٹرو پازیٹیوٹی کی ہم نے دیکھا تھا کہ جو میٹل جتنا زیادہ ایزیلی الیکٹران لوز کرتا ہے وہ اتنا زیادہ الیکٹرو پازیٹیو ہوتا ہے. تو چونکہ اکراس دا پیریڈ جیسے جیسے آپ موو کرتے ہیں آگے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا یعنی کہ جو نیوکلیئر چارج ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. نیوکلیئر چارج بڑھتا جاتا ہے مطلب کہ جو نیوکلیس ہے اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ جو بیچ میں نیوکلیس ہے نا اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے. جب اس کا سائز بڑا ہو جائے گا تو باہر والے جو الیکٹرانز ہوں گے ان پہ ہولڈ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. تو اس طرح یہ باہر والے الیکٹران ایزیلی لوز نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح ان کی الیکٹرو پازیٹیوٹی اکراس دا پیریڈ کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی. اب یہاں پہ کہ الیکٹرو پازیٹیوٹی ڈیکریزز اکراس دا پیریڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ بیکاز اٹامک سائز ڈیکریزز ڈیو ٹو انکریز ان نیوکلیئر چارج. اور ایٹم کا سائز کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیوکلیئر چارج بڑھ جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جیسے یہ نیوکلیئر چارج بڑھے گا, یہ یہاں پہ پازیٹیو کریکٹر یہ جو ان سائڈ نیوکلیس ہے یہ بڑھے گا تو ظاہر ہے جو باہر والے جو الیکٹران ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ یعنی کہ جب ہولڈ بھی زیادہ ہو جائے گا نیوکلیس کا باہر والے الیکٹران پہ تو یہ باہر والے الیکٹران کو اپنی طرف کھینچے گا. جب باہر والے الیکٹران کو اپنی طرف کھینچے گا تو یہ شرنک ہو جائے گا ایٹم. جب ایٹم شرنک ہوگا تو ظاہر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. جب سائز چھوٹا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی الیکٹرو پازیٹیو جو کریکٹر ہے وہ کم ہو گیا. تو میں نے بڑے آسان ورڈنگ میں سمجھایا. اگر مزید جو ہے نا کسی بچے کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر کویشچن کریں, انشاءاللہ اس کو میں سمجھا دوں گا. تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. تو میں یہاں پہ اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.